نے جتنی انہیں عزت دی ہے اتنی ہی ان کو تواضع سے نوازا ہے، اتنی ہی عاجزی میں نے دیکھی ہے، اس قدر عاجزی ہے ماشاءاللہ کہ آپ حیرت کریں گے کہ اللہ نے اتنا مقام، اور یہ بلا شبہ اس بات کے حوالے سے بات کہی جا سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا مقام اور مرتبہ دے اور عاجزی آ جائے تو مزید اس میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کے صحافت کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں 11th آور لے لیں یا دیگر بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ بطور خاص جب یہ نعت پڑھتے ہیں یا منقبت پڑھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں تو ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایم زیڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اینڈ ڈیولپرز کو، سلمان حبیب صاحب کو، کہ جن کی دعوت پر آج یہاں تشریف لائے ہیں، اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کریں گے۔ عالمی شہرت یافتہ دنیا صحافت کی ایک بہت مقبول، معروف اور محبوب شخصیت جناب وسیم بداوی صاحب۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ ہمیشہ اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے میری، لیکن آپ عزت دیتے ہیں، بہت نوازش۔ جزاک اللہ۔ ساری تعریف خدا بزرگ و برتر کے نام، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو منتظمین ہیں ایم زیڈ ریئل اسٹیٹ حبیب صاحب اور ان کے حلال رزق اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کے صدقے میں اس بزم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز حاجات پوری ہوں انشاءاللہ۔ میں پیش کرتا ہوں جتنا مجھے حکم ہوا ہے اسی وقت میں انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے سب اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ ہم آواز ہو کر نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جزاک اللہ۔ میں آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، دعا بھی ہے اور ہم سب کے دل کی التجا بھی ہے، اور آپ سب کا سنا ہوا کلام جناب دنیش جمشید صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور دل و جان سے مانگتے ہیں، اور وہ دعا یہی ہے: الہی تیری چوکھٹ پر، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئے ہیں، سراپا فقر ہیں، عجز و ندامت ساتھ لائے ہیں۔ ابھی رئیس بھائی نے کہا عاجزی، عز، انکساری کے حوالے سے بات کی۔ بھائی جس کے دامن میں کچھ ہو وہ اترائے، وہ کرے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے نا، تو کس بات پر اترائے؟ یہ تو اسی ذات کو زیب دیتا ہے ہم انسانوں کو، جن جو خلقت سے لے کے آخرت تک ایک نجاست تک کا سفر ہے، یہ تو حضور کے نام کے صدقے میں بس کچھ ایک سلسلہ ہے، تو کس بات پر انسان اترائے؟ تو بس سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، اور بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں۔ تو کعبے کے آنچل میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سب مل کر اس کا شکر ادا کریں، اس کی ہم بیان کریں ان الفاظ میں۔ کن الفاظ میں؟ سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سب
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد سب کو خانہ خدا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور وہاں کھڑے ہو کر سب یہ صدا بلند کریں، اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو، اور خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ مجھے آپ کی ظاہر آواز تو نہیں آ رہی، لیکن مجھے آپ کے تاثرات نظر آ رہے ہیں، اور آپ جو ہاتھ اٹھا کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں مجھے وہ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ اگر سارے سامعین مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے کہہ دیں گے تو بس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سب مل کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اور دید کس کو میسر تیری ہی ذات کی، دید کس کو میسر تیری ہی ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میرے احمد لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اور جب آئے زمین پہ محمد ہمارے، فلک نے زمین پر اتارے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اور خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے جہاں کے ستارے، محمد ہمارے
ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور زبان ان کی نوری بیان ان کا نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری ارے یہ خاکی وہ خاکی وہ خاکی یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور میرا جی چاہتا ہے آپ سب حاضرین محفل اتنے انہماک سے سن رہے ہیں تو میں یہ آمد سرکار کا مہینہ ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جشن آمد رسول کی صدا بلند کروں اور آپ وہاں سے اللہ ہی اللہ کی صدا بلند کریں تو ایک ہی ذکر میں ایک ہی ورد میں اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ ہو جائے گا اور اس کے حبیب کی بھی بات ہو جائے گی بات بھی بن جائے گی اور نعت بھی بن جائے گی انشاءاللہ تو میں یہاں سے صدا بلند کرتا ہوں اور آپ وہاں سے اللہ ہی اللہ کا جواب دیجیے گا جشن آمد رسول کیا کہنا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے پھر کیا ہوا اور ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خود کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اور ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے ارے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ تو ایک دفعہ سب مل کر محفل کی رونق میں اضافے کے لیے کہہ دیجئے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا
چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور جاتے جاتے دو اشعار کی دو کلام کی اور میں مختصر زحمت دیتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ تاکہ میں آپ لوگوں کو ذرا زیادہ صحیح طریقے سے دیکھ سکوں تو میں کھڑے ہو کر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں انشاءاللہ ایک عاشق رسول کی کیا صدا ہے میں اس کی ایک یا دو اشعار پیش کرتا ہوں اور پھر ایک کلام جو کہ میں برادر عامر فیاضی صاحب سے سننے کی فرمائش کرتا ہوں لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہم نے ابتدا میں جنید جمشید صاحب کو یاد کیا ہے تو جاتے ہوئے جناب امجد صابری صاحب کو بھی یاد کر لیں اور میں ان کے کلام کے ایک دو اشعار پڑھ دوں لیکن ظاہر ہے آج کی بزم سجائی گئی ہے تو یہ منتظمین کے بھی نام اور یہ ہر عاشق مصطفیٰ جب اپنے انداز سے کسی بزم میں جاتا ہے یا کسی بزم کو سجاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محبوب کی محفل ہے اسے محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو جب بھی آپ آتے ہیں بلکہ نہیں جب بھی آپ بلائے جاتے ہیں تو ہر عاشق مصطفیٰ ہر محفل میں بیٹھ کے یہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا کیا ہے کہ میرے آقا کی مدت ہوئی ہے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے ارے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے اور ہر عاشق مصطفیٰ کا ایمان ہے میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے ارے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے اور جاتے جاتے بس یہ ایک شعر سن جائیے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے ہم نے یہاں آقا کو بلایا ہے اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ آقا اور کہاں تشریف لائیں وہاں تشریف لائیں کہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو آئیے ابھی ہم نے کہا میرے آقا کی مدت ہوئی ہے اور اب کہیں نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین
دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ منتظمین محفل کا یہ حکم تھا کہ بس کچھ دعائیہ کلمات کہہ دیے جائیں، بس میں تو ظاہر ہے اس قابل نہیں ہوں، یہ منصب ظاہر علماء کرام کا اور وہی کروائیں گے اصل میں، لیکن میں بس اپنی دل کی بات، چونکہ میں آپ میں سے ہی ہوں بلکہ آپ سب سے بہت بہتر ہیں، لیکن بس آئیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وجہ تخلیق کائنات کی آمد کے حوالے سے یہ محفل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اور سرداران جنت حسنین کریمین کا واسطہ دے کر سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ جو حاضرین محفل ہیں، جو منتظمین ہیں، ان کی جو بھی جائز حاجات ان کو پورا فرمانا انشاءاللہ۔ آپ سب الہ آمین کہتے رہیے گا، ساتھ ساتھ تو محفل کی رونق میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ، ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرمانا انشاءاللہ۔ بہرحال یہاں جتنے بھی یہ حاضرین محفل ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، تیرے حبیب کا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بس ان سب کی طرف سے یہ دعا ہے کہ بس ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور وہاں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو انشاءاللہ آخرت کی تمام تر منازل، تمام تر عاشقان مصطفیٰ کی آج کی اس بزم کے صدقے میں یا اللہ آسان فرمانا۔ ان میں سے جن کے جو عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آج کی اس شب کے صدقے میں، اس ایسے مہینے کے صدقے میں کہ جب ہر گلی ہر کوچہ جگمگا رہا ہے، انشاءاللہ ان سب کے عزیز و اقارب جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی قبروں کو منور فرمانا سرکار کے ذکر کے صدقے میں انشاءاللہ۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمانا، ہمیں اپنے ماں باپ کی صحیح طور پر خدمت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرمانا، سرکار کا میلاد صحیح انداز سے منانے کی توفیق عطا فرمانا، سرکار کا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، اور ان کے فکر پر فکر کرنے کی بھی بہرحال توفیق عطا فرمانا، ہمیں ان کی نعت کہنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، اور ان کی بات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں، وہ نعرے تو ہم بلند کرتے رہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا کردار بھی ایسا بنانا انشاءاللہ کہ روز محشر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش ہو تو بس شرمندگی نہ ہو، کچھ ایسا ہو کہ بس ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ۔ اور بہرحال اس حاضرین میں جو خواتین و حضرات سب موجود ہیں، کسی کو بھی اگر اولاد کے حوالے سے کوئی غم کوئی دکھ ہے تو آج کی اس شب کے صدقے میں، اس بزم کے صدقے میں سب کے تمام غموں کو دور فرمانا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں جناب وسیم بادامی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ایم زیڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے، سلیمان حبیب صاحب کی جانب سے اور دیگر تمام منتظمین کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنی عقیدتیں اور محبتیں آپ نے نظر کی۔ دوران نعت ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اسکالر اور ARYQ TV کے
کانٹینٹ ہیڈ ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف لائے ہیں. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دیگر مہمانان گرامی کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور وسیم بدامی صاحب نے جب دعا کی تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ آپ سب اس دعا میں شامل ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ یہاں پر ایک جمع غفیر نظر آ رہا ہے. بس یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہہ کر اپنی موجودگی کا اظہار اور احساس دلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسٹیج پر بیٹھنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں اور آپ کے احساسات بارگاہ رسالت میں پہنچ بھی رہے ہیں. تو آپ سب یہی صدا بلند کر رہے تھے اور ہماری بھی یہی صدا ہے کہ منگتوں نے لگائی ہے صدا اور طرح کی. منگتوں نے آج کی شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو سلمان حبیب صاحب نے اس محفل کا انعقاد کر کے آپ کو اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ARYQTV کے ذریعے یہ محفل پوری دنیا میں جا رہی ہے اور منگتوں نے لگائی ہے صدا اور طرح کی. منگتوں نے لگائی ہے صدا اور طرح کی. ہو جائے سخی آج عطا اور طرح کی. ہو جائے سخی آج عطا اور طرح کی. منگتوں نے لگائی ہے صدا اور طرح کی. ہو جائے سخی آج عطا اور طرح کی. سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا. نہ جانے کون کب سے یہاں بیٹھا ہے, محفل کا انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا ذکر ہوگا, محفل ہوگی, ہم سنیں گے. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, بچے بزرگ نوجوان بیٹھے ہیں. سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا. سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا. ہو جاتی ہے جب مجھ سے خطا اور طرح کی. سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا. ہو جاتی ہے جب مجھ سے خطا اور طرح کی. سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا. اور شامل ہو دعاؤں میں وسیلہ جو تمہارا. شامل ہو دعاؤں میں وسیلہ, ابھی دعا ہو رہی تھی. شامل ہو دعاؤں میں وسیلہ جو تمہارا. کرتا ہے عنایات خدا اور طرح کی. کرتا ہے عنایات خدا اور طرح کی. ماشاءاللہ محمد وسیم یہاں موجود ہیں ARY ڈیجیٹل پر ماہ رمضان المبارک کی سحری رفتار کی نشریات میں آپ انہیں سارا سال اور دیگر ARYQTV کے پروگرامز میں دیکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں مشکور ہوں بھائی عامر فیضی صاحب کا کہ جن کے توسط سے اس بابرکت محفل نعت میں حاضر کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بس یہاں سے مجھے اب حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے تو بڑی مختصر حاضری پیش کروں گا. سب نے محبت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بابا جی بلند مل کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے والمایا کعبے والمایا ایک سونا تو لگنے, ایک سونا تو لگنے, ایک سونا تو لگنے, دو جا پھر بھی تو مایا. ایک سونا تو لگنے, ایک سونا تو لگنے, دو جا
پھر بھی تو مایا یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، داؤد بھی ہے، ایک سونا تو لگنا، ایک سونا تو لگنا، دو جا پھر بھی تو مایا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں یا رسول اللہ، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، ایک سونا تو لگنا، ایک سونا تو لگنا، دو جا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنا، دو جا پھر بھی تو مایا ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں مرسلین آئے، لیکن میرے کملے والے کے شان ہی نرالی ہے، سب کہہ دو میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چاگٹ پر چاگٹ پر، کیونکہ ان کی چاگٹ پر چاند خود سواری ہے، میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے، اور ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کے کوئی بات ڈالی ہے، میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے، اور وہ بلال حبشی ہوں یا وہ ایسے کرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا وہ ایسے کرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کے ہر ادا نرالی ہے، میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سواری ہے، میرے کملے والے کے شان ہی نرالی ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بڑے مختصر وقت میں آپ نے بھرپور عقیدتوں کا اظہار کیا. محمد وسیم وسیع اور اگلی شخصیت کو اس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ جو ARYQ TV کے لیے ایک نعمت کی صورت ہے اور ARYQ TV کے کانٹینٹ ہیڈ ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں گے. آج کی اس محفل میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ MZ ریئل اسٹیٹ کے جتنے پروجیکٹ تکمیل پا چکے ہیں اللہ پاک اس کو برکتوں سے نوازے اور جتنے تکمیل کے مراحل میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. سلمان حبیب صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت محفل سجائی اور ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں اس محفل کو نشر کیا جا رہا ہے. بھائی عامر فیاضی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت خوبصورت اس محفل کے انتظام و انصرام میں اپنی بھرپور کوششیں ماشاءاللہ پیش کی. میرے بعد ملک کے ممتاز و معروف باصلاحیت نوجوان خطیب محفل سید عدنان خالد انشاءاللہ اپنے فرائض منصبی انجام دیں گے. ذوالفقار بھائی نے ہمیشہ ہی بہت خوبصورت محفلیں سجائی ہیں اور آج بھی اس محفل کا حصہ رہ کر اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا ذکر رسول کے ساتھ جو تعلق ہے جو واسطہ ہے بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے. میں ان اشعار کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے خطاب دل نواز سے آپ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں معطر فرمائیں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تجھے رب نے بھیجا سلام خود. آج شب جمعہ ہے. تجھے رب نے بھیجا سلام خود. تجھے رب نے بھیجا سلام خود کہ اسی سلام کی مستحق تیری ذات ہے تیری آل ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں جتنے بھی حاضرین ہیں اور کو ٹی وی پر دیکھنے والے ناظرین، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی عبادت و بندگی کی اور اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاد حضور سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں MZ ریئل اسٹیٹ کو. انہوں نے جس خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ MZ ریئل اسٹیٹ اینڈ الحرمین ریئل اسٹیٹ، جس کے CEO جناب محترم سلمان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے اور اس کا اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ARY QTV کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی پرچار کے لیے، محبت رسول بیدار کرنے کے لیے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو اس پروگرام کو نشر کرنے میں اپنا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اس کی انتظامیہ کو، بالخصوص ان کے مالکان کو اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی جناب محترم عامر فیاضی صاحب جو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو جو پورے ملک میں دنیا بھر میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر حضور کی آمد ہی کا ذکر تھا، مگر وہ نظم کے ذریعے تھا، اب نثر کے ذریعے ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ باغ میں ہے وصل گل، ہجر میں ہے ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہوا کہ یوں۔ تو ایک عاشق رسول کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ حضور کا ذکر ہو، وہ چاہے نظمن ہو یا نثرن ہو، وہ ترنم میں ہو یا تلفظ میں ہو، وہ نعت کی صورت میں ہو یا تقریر کی صورت میں ہو، بس ہو ذکر رسول، اپنے حبیب کا ذکر سن کے سرور ملتا ہے۔ تو یقیناً ذکر رسول کے انداز الگ ہیں۔ محدثین نے حدیث لکھ کے ذکر کیا، سیرت نگاروں نے سیرت بیان کر کے نعت پیش کی، مفسرین نے تفسیر قرآن میں نعت پیش کی، آپ لوگوں نے سن کے حضور کا ذکر کیا۔ اسی طرح ہر ایک اپنے انداز سے حضور کے ذکر میں کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جس طرح یہاں حضور کی آمد کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس رسول آئے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھو تو حضور کی آمد کا، نبوت کا، رسالت کا، بعثت کا ذکر کثرت سے ملے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ کہیں پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے درمیان اللہ کی سب سے بڑی دلیل آ گئی۔ تو کہیں اللہ رب العزت پورے عالم کے لیے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے بنا کر۔ اور کہیں دیکھے تو قرآن میں اللہ رب العزت خود صاحب میلاد کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اللہ نے کئی مقام پر ذکر کیا، مگر جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی آمد کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کا تعارف بھی پیش کیا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے درمیان رسول آئے،
اور فرمایا کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ کیسے ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں کوئی آتا ہے، کوئی نیا افسر آتا ہے تو لوگ بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اسکول میں اگر کوئی نیا ٹیچر آ جائے تو بچے طالب علم بات کرتے ہیں یہ جو ہمارے نئے سر آئے ہیں پتہ نہیں غصے والے ہیں، سخت ہیں یا نرم ہیں۔ نیا اگر بالفرض کوئی وزیر اعظم آ جائے، ملک کا صدر آ جائے، تو سارے چینلز پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والا وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کے آنے سے کیا امپیکٹ پڑے گا، کہاں کہاں کیا فائدے ہوں گے، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر آنے والے کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو یقیناً جب انبیاء کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ تھا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مرحلہ آیا تو یہ سوال انسانوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ آنے والا کیسا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے اور سب رحمت بن کر آئے، سب نے اپنے فرائض نبوت کو انجام دیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان کی امتوں نے نافرمانی کی تو بالآخر پیغمبر نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بددعا فرمائی، ان پر عذاب آیا، مصیبتیں آئی، آگ برسی، ان پر طوفان آئے، پتھر برسائے گئے اور وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ تو اب جب حضور کی آمد کا موقع آیا تو سوال ہوتا ہے یہ آنے والے کیسے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ آنے والے انفسکم، تم ہی میں سے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، اپنے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تم ہی میں سے آئے ہیں، اور فرمایا کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے، اور فرمایا یہ بیتاب ہے تم کو جہنم سے نکالنے کے لیے، بیتاب ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، اور فرمایا مومنو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم پر تو ان کا کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، عنایتیں ہی عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یہ تعارف پیش کیا جا رہا ہے آنے والے کا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو پہلی بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی گئی کہ تم ہی میں سے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے باری تعالیٰ ان میں اپنا رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کے دل صاف ہو جائیں، جو ان کا تصفیہ کرے، ان کی عقل کی تطہیر ہو جائے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ تو اللہ نے جب حضور کو بھیجا تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ابراہیم نے دعا کی تھی ان میں سے بھیج، خدا نے فرمایا تم میں سے ہی بھیج دیا ہے، کہیں اور سے نہیں بھیجا۔ مفسرین نے کہا کہ ویسے تو اس کا اطلاق پوری انسانیت پر ہوتا ہے، کیونکہ پوری کائنات کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، تمام عالم کے لیے جو ہستی رحمت بن کر آئی، انسانوں ناز کرو اپنی تقدیر پر اور فخر کرو کہ وہ فخر دو عالم کسی اور مخلوق سے نہیں بلکہ تم میں سے آئے، فخر انسانیت بن کر، محسن انسانیت بن کے، رحمت للعالمین بن کر اگر کوئی ہستی آئی تو کسی اور مخلوق میں سے نہیں بلکہ تم میں سے آئی۔ تو یہ انسانیت کے لیے باعث فخر ہے۔ لیکن مفسرین نے کہا کہ یہ خصوصیت کے ساتھ اہل عرب کے لیے بھی فخر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام عربی زبان میں گفتگو فرماتے تھے اور عرب سے تھے، تو عرب کے لیے بالکل خاص فضل ہے، کیونکہ عرب کی نسبت اور زیادہ قریب کی ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام تشریف لائے جس مہینے میں، وہ مہینہ باقی مہینوں سے فضل والا ہو گیا۔ جس طرح حضور تشریف لائے پیر کے دن تو ہفتے کے 7 دنوں میں وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا، اور جس طرح حضور علیہ السلام تشریف لائے سحر کے وقت تو وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے شب قدر سے افضل ہو گئی۔ تو بتاؤ کہ جس قوم میں تشریف لائے وہ قوم باقی اقوام عالم میں ممتاز نہ ہوگی، بالکل فضیلت پا جائے گی۔ اس لیے مفسرین نے کہا کہ انسانیت کے لیے بالعموم
مسلمانوں کے لیے اور اہل عرب کے لیے بالخصوص حضور علیہ السلام کا تشریف لانا باعث افتخار ہے۔ پھر فرمایا کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ ایک دو واقعات کہہ کر اپنی گفتگو کو بالکل 5 منٹ میں سمیٹوں گا، کیونکہ وقت کے حساب سے گفتگو کی جائے تو مناسب ہوتا ہے اور ذوق کے حساب سے سنی جائے تو مناسب ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ذوق قائم رہنا چاہیے، ذکر رسول ہے، نبی کی بات ہے، اور ایسے نبی کی بات ہے کہ جن پر ہمارا مشقت میں پڑنا یعنی ہماری تکلیف برداشت نہیں ہے، ان سے ہماری تکلیف برداشت ہی نہیں ہے۔ سوچو وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ادنا درجہ محبت کا یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو، اس کو تکلیف نہ دو۔ اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو کچھ فائدہ بھی دو، تکلیف تو نہ دو۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اسے فائدہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، خود بھی نہ پہنچاؤ اور کسی اور کو بھی نہ پہنچانے دو۔ یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آنے والے ہیں تم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، تمہارے نبی تمہارے چاہنے والے ہیں، تمہارے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح حضور ہمارے لیے کتنا بے قرار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری تکلیف برداشت نہیں۔ حضرت بلال پر جب اس کا مالک سختی کرتا تھا تو حضور ابو بکر سے کہتے تھے کون ہے جو اس کو چھڑائے اور جنت پالے۔ جب خباب پر اس کی مالکن لوہے کو داغتی تھی، گرما گرم لوہے کو، تو حضور بے قرار ہو جاتے تھے اور حضور علیہ السلام اس کے لیے باقاعدہ آزادی کا پروانہ جنت کی صورت میں سناتے تھے۔ تو اس طرح غلاموں کی تکلیف پیغمبر علیہ السلام کی سیرت میں بھری پڑی ہے کہ اگر کوئی غلام امتی بے قرار ہو جائے تو حضور علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ سیرت رسول بھری پڑی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ابو ہریرہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے۔ ہریرہ کو حافظہ عطا کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ربیعہ آتے ہیں جو آپ کی خدمت پر مامور تھے، حضور کی رحمت جوش میں تھی۔ فرماتے ہیں سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی رفاقت میسر ہے، جنت میں بھی آپ کی رفاقت میسر ہو جائے۔ ربیعہ کو جنت کی رفاقت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک وہ جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے پر حضور علیہ السلام اسے کسریٰ کے کنگن اور امن کی ضمانت عطا کرتے ہیں۔ حضرت جابر جب قرض ادا کرتے ہیں تو حضور تشریف لے جاتے ہیں، اس کے مال میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ تمام لوگوں کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی جب قرض دار ہو جاتے ہیں تو ان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگا کے ان کو غلامی سے آزاد کرتے ہیں تو امت کو اجوا کھجور عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہے، غلام آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، دعا کریں مدینے پر بارش ہو جائے۔ آپ دعا فرماتے ہیں اور پورے مدینے پر باران رحمت برسوا دیتے ہیں۔ کنواں کھودنے پر امت کو بخشش کی مغفرت اور بشارت دے دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے پہ نبی کریم علیہ السلام عثمان کو جنت کی بشارت، تو قیامت تک آنے والے امتی جو اس میں نماز پڑھیں گے ایک ایک نماز پر 50,000 ہزار نمازوں کے ثواب کی بشارت دیتے ہیں۔ جو حضور کی قبر کی زیارت کرے فرماتے ہیں من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، شفاعت کی بشارت سنا دیتے ہیں۔ پیدا ہوئے تو رب حبل امتی فرمایا، ساری زندگی امت کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کے پروانے اور اذن حاصل کرتے ہیں۔ کبھی ایک ایک نیکی پر 100 گنا ثواب کا اجر فرماتے ہیں، تو کبھی شب برات عطا کرتے ہیں، کبھی شب قدر عطا کرتے ہیں، تو کبھی اویس کرنی کی دعاؤں میں اثر ڈال دیتے ہیں کہ آدھی امت کی مغفرت ہو جائے۔ دیکھے تو صحیح امتیوں کے لیے حضور کی بے قراری کہ وہ نبی ہے جو اپنی امت کے لیے بے قرار، اس موقع پہ خود کو ٹٹولے کہ کیا ہم وہ امتی ہیں اس کا حق ادا کیا اپنے نبی سے تعلق کا، محبت کا؟ وہ تو ہمارے لیے بے قرار ہے،
نہ ظاہری تکلیف برداشت کرتے ہیں نہ باطنی تکلیف، نہ جسمانی تکلیف برداشت کرتے ہیں نہ روحانی تکلیف، نہ دنیاوی تکلیف برداشت کرتے ہیں نہ اخروی تکلیف۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم گناہ و معصیت کے دلدل میں تھے، تم کفر و شرک میں مبتلا تھے، تم تباہی اور بربادی کے عمیق گڑھے پہ کھڑے تھے، پھر اس رسول نے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تمہیں تباہی اور بربادی کے اس گڑھے سے نکال دیا، تمہیں جنت میں لے گئے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ایک ایک کو جنت کی بشارت میرے آقا نے عطا فرمائی۔ اتنے کرم، اتنی مہربانیاں، ذرا سوچو کہ ہم نے امتی ہونے کے ناطے کیا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کا حق ادا کیا؟ جب حضور کی بات آتی ہے تو حضور کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ کیا صدق کے دل کے ساتھ قلب کی گہرائیوں سے ان کا نام، ان کا ذکر سنتے ہیں؟ ان کا ذکر آ جائے تو دل میں احترام پیدا ہوتا ہے، ان کی بات آ جائے تو سر اطاعت خم ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ حضور سے ہمارا تعلق تھا کیا؟ فقط زبانی تھا، ظاہری تھا، یا قلبی تھا، عشقی تھا، حبی تھا؟ غور کریں، کیا خوب فرمایا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو ہمارا تو حضور سے تعلق یہ تھا کہ حضور سے یہ تعلق کبھی نہیں ختم ہونے والا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے حضور سے ہمارا تعلق۔ ساتھ پڑھیں گے نا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بھئی تھا نہیں تھا تعلق؟ ذرا اظہار کریں، کس کس کا نبی سے تعلق تھا؟ ایک وہ نبی ہے کہ جو بے قرار ہے امت کے لیے، تو امتی بھی اظہار کرے کہ نبی سے تعلق کس کس کا تھا۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں صرف اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک کتاب دیکھی آئیڈولائز محمد، ایک مستشرق کی تھی، اس میں اس نے یہ باتیں کی کہ مسلمانوں نے زبردستی اپنے نبی سے تعلق کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اس پہ محبت کی تہ چڑھا دی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک قبیلے کے بس لیڈر تھے، اب ان کو عالمی لیڈر تصور کر رہے ہیں۔ وہ قرآن نے جو کہا وہ تو ٹھیک ہے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ پہلے سیرت کی کتابیں بہت مختصر ہوتی تھیں، 1 جلد 2 جلد، پھر آہستہ آہستہ 5 5 10 10 جلدیں، پھر آہستہ آہستہ 25 25 100 جلدیں پر سیرت کی کتابیں، یعنی انہوں نے تہ چڑھائی عقیدت کی۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے آئیڈیل ہیں، ہم اگر اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور اپنے ایمان اور عقیدت کا مرکز جس چیز کو تصور کرتے ہیں تو وہ گنبد خضرا ہے، اور حضور سے جو ہماری محبت تھی وہ یہ کبھی سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں اگر پہلے مختصر ہوتی تھی تو سیرت کی تعریف میں اختلاف تھا، سیرت کو پہلے فقط ان چیزوں پر مشتمل کیا جاتا تھا جن کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے انٹرنیشنل افیئرز سے تھا، یعنی جو معاہدات ہوتے تھے غیر مسلموں کے، اسی موقع پر سنت کی الگ کتاب تھی، مغازی کی الگ کتابیں ہوا کرتی تھی، شمائل کی الگ کتابیں ہوا کرتی تھی، یعنی ایک سبجیکٹ تھا جس کے اندر حضور علیہ السلام کے معاہدات ہوتے تھے، اور ایک وہ سبجیکٹ ہوتا تھا جس میں آپ کے اقوال ہوتے تھے۔
ایک وہ سبجیکٹ ہوتا تھا جس میں آپ کے احوال ہوتے تھے، ایک وہ سبجیکٹ ہوتا تھا جس میں آپ کی جنگیں اور بیٹلز ہوتے تھے، یہ جدا جدا تھے، بعد والوں نے فقط ان کو یکجا کیا ہے، اور اس لیے کیا کہ حضور کی زندگی کے ہر گوشے کو ہم جمع کریں، یکجا کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ یہ مسلمانوں کی محبت تھی، ورنہ خدا کی قسم آپ اگر دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء کرام آئے تھے، دیگر امتیں تھیں، زیادہ دور نہ جائیں، فقط حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ آج ان کا کوئی امتی اگر چاہے کہ میرے نبی کس طرح کھاتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، میں ان کو فالو کروں، تو کیا ان کی کتابوں میں ہے کچھ موجود حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ ان کی تفصیلات ہیں، لیکن قربان جائیے عاشقان مصطفیٰ کو، اس امت کے تعلق رسالت کو، کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو محفوظ کیا، ذکر کیا، جمع کیا، حضور کے احوال کو، اقوال کو، افعال کو، آپ کے معاہدات کو، غزوات کو، سیرت کو، سنت کو، الغرض یہ کہ حضور سے جس جس چیز کا تعلق تھا اس امت نے اس کو جمع کر دیا۔ میں تو حیران ہوں کہ حضور کے گھر میں اگر ایک بکری بھی تھی تو محدثین نے ذکر کیا کہ وہ بکری کہاں سے آئی تھی، کتنے عرصے حضور کے پاس رہی، اس کی نسل کیا تھی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اس کے بعد حضور نے وہ بکری کس کو پیش کی اور تحفہ دے دی۔ تو بتاؤ کہ ایک بکری کا ذکر تک جب حضور سے جڑ جائے تو محفوظ ہو جائے، تو جن لوگوں نے حضور کے اس ذکر کی محفل سجائی، جنہوں نے اس ذکر کی محفل کو سجانے میں شرکت کی، معاونت کی، اہتمام کیا، اور جب ہم حضور سے اپنے ذکر کو جوڑتے ہیں، جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو بتاؤ کہ اس نسبت کی وجہ سے ہمارے اوپر حضور کے کرم کا اور ہمارے ذکر کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، یہ شعور عطا فرمائے کہ ہمارا تعلق اپنے نبی سے قائم دائم رہے، اور جس طرح حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد ARYQ TV کے اشتراک سے ہرمین بلڈرز نے اور جس طریقے سے MZ ریئل اسٹیٹ نے منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اپنے ایونٹس کو، ہر محفل کو، ہر خوشی کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ARYQ TV کے کانٹینٹ ہیڈ جناب مفتی محمد عامر صاحب آپ احباب کے سامنے اپنے علمی، فکری، روحانی و عرفانی بیان سے قلوب و اذہان کو مستفید فرما رہے تھے۔ شکوہ ہے کمی کا نہ گلہ در بدری کا، تشریف فرما ہے۔ اگر آپ کی آوازیں بلند ہوں تو ہمیں آپ کی یکجائیت کا بھرپور احساس ہو سکے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بہت ہو چکا ہے، مجھے ایک نعت شریف کے لیے کہا گیا ہے، میں اس نعت شریف کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں، لیکن التجا ہے آپ سے کہ آپ سب میرے ساتھ اس نعت شریف میں شامل ہو جائیے گا۔ ایک بار محبت کے ساتھ تمامی احباب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تھوڑی آوازیں بلند کیجئے نا، کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ جس کا نبی ہے نا وہ شرم نہ کرے، ہاتھ بلند کر کے کہے وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے،
مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ آخری شعر اور بہت خوبصورت شعر اور مجھے یقین ہے اس کے بعد جب میرا نبی میرا نبی میرا نبی کی صدائیں آئیں گی تو آپ سب نے ہاتھ بلند کر کے لگا دینی ہے شعر سنیے اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جن سے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے کوئی لب خاموش نہ رہے ہاتھوں کو بلند کر کے آخری بار صدا لگانی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے عالم اسلام کے معروف ثنا خواں اور اپنے ہم اثروں میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ہی ممتاز اور خوبصورت خوش الحان ثنا خواں محمد عزیر عزیزی اپنا نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اور سامعین محترم آج کی اس محفل مبارکہ میں کہ جسے اس وقت براہ راست ARYQTV کی اسکرین پر دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اس بزم معتبر میں تشریف رکھتے ہیں حضرت والا کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اب سے کچھ ساعتوں کے بعد اپنے علمی بیان سے آپ کے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں گے ایک قطع حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ثنا خواں کو پیش کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ پوچھتے کیا ہو محمد سے عقیدت میری پوچھتے کیا ہو محمد سے عقیدت میری زیر نالین شہ دی ہے سکونت میری زیر نالین شہ دی ہے سکونت میری میرے اجداد سے ورثے میں ملی ہے مجھ کو میرے اجداد سے ورثے میں ملی ہے مجھ کو 1400 سال پرانی ہے محبت میری 1400 سال پرانی ہے محبت میری پوچھتے کیا ہو محمد سے عقیدت میری پوچھتے کیا ہو ہم اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار سرکار کی بارگاہ میں غلامانہ انداز سے یوں کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں نعرہ رسالت کا یہ عقیدت اور محبت کا ترجمان نعرہ میں بلند کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اول تا آخر بیٹھا ہوا ہر شخص بلند آواز سے جواب دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سماعت فرمائیے حضور کی بارگاہ میں
بہت ہی ممتاز خوشالان خوشگلو ثنا خواں ARY QTV پر آپ احباب انہیں مختلف پروگرامز میں دیکھا کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں ثنا خوانی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے محمد دانیال شیخ حضور کی بارگاہ میں مدح سرا ہیں. سماعت کی. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ مل کر محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک سب پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. بہت ہی خوبصورت شعر. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی اپنی جبھی رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام, اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام. اللہ جبھی رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دلوں رہ گئی.
माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा, खूबसूरत और मुतरन्नम अंदाज से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपना नज़ाना अक़ीदत पेश कर रहे थे मोहम्मद दानियाल शेख। और आप अहबाब अब से कुछ देर पहले मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि जिसमें हज़रत वाला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़ाना अक़ीदत पेश करने के हवाले से फरमाया कि ये खुशबख्ती है यहाँ पर बैठे हुए हर शख्स की कि जिसे आज खुद सरकार ने मुंतखब फरमाया है अपने जिक्र की महफिल में आने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने वाले को पढ़ने के लिए, सुनने वाले को सुनने के लिए। और ये वो अकीदत का तोशा है कि जिसे सरकार चाहे अता फरमाते हैं। न सिर्फ वो कि जो कलमा गो मुसलमान है बल्कि गैर मुस्लिमों को भी ये सआदत अता हुई। एक गैर मुस्लिम शायर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने हुजूर की बारगाह में अपने अंदाज से अपनी अकीदत का इजहार किया और कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत है, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत है तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत है तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। और ऐलान भी हो जाएगा। पहले गुलामों को गुलामी का इजहार करना है, बुलंद आवाज से जवाब देना है। ये हाथ उड़ जाएंगे तो हाथों की खुशनसीबी है। नारे रिसालत सैयदी मुर्शिदी या नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसपना में इस ऐवाने नात से, इन मोहतरम सनाखानों के ऐवान से पेश कर रहा हूँ एक इंतहाई खुशलहान खुशगुलू सनाखा। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है ये खानवादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके वालिद को पूरी दुनिया में नात का सफीर बनाया। अलहाज खुर्शीद अहमद साहब के साहबजादे। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मोहम्मद हसन बिन खुर्शीद समात फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मिलकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक नज़राना बाबाज़ बुलंद पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के शाहों से मिला है सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। जिसको भी मिला है तो मुकद्दर से मिला है, और आका मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। पढ़िए सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए सल्ले अला करीमिना, अर्श से नूर चला और हर
تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج یا رسول اللہ، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، تجھ سے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلا کمال ہی کشف دو جان جمال ہی حسن جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ ولا بہت خوبصورت کلام میرے والد محترم نے جس انداز میں پیش کیا پوری دنیا میں زبان زد عام ہوا، اسی انداز میں چند اشعار آپ تمام کی سماعتوں کی نظر۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور سبا وہ
چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے پڑھیے گے سب تمہارا کرو ہے آقا یہ سب تمہارا کرو ہے آقا کے باتیں اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے یا رسول اللہ تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی یہ سب